السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ادھر ترگت نے دان کو ایک درخت کے ساتھ باندھا ہوتا ہے۔ اسی لمحے وہاں پر عثمان صاحب بھی آ جاتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے ہم نے اولوف کے سپاہیوں کو تباہ کر دیا، وہ جنگل میں بکھر چکے ہیں اور اولوف کے کتے کو یہاں پر باندھ دیا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں فتح مبارک ہو ترگت۔ ترگت عثمان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے میرے پاس آپ کے لیے ایک خبر ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب ترگت کے ساتھ ایک طرف آتا ہے۔ ترگت کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اولوف اولگن خاتون کو اپنے قریب رکھتا ہے۔ جب ہم نے اس پر حملہ کیا تو اس کو کسی قسم کا شک نہیں ہوا۔ اولوف اولگن خاتون کی عزت کرتا ہے، اسے یقین ہو گیا ہے کہ وہ ایک راہبہ ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بہت خوب، اینگول فتح کرنے میں اولگن کا کردار بہت خاص ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نائمان اور اولوف کے درمیان کشیدگی پیدا کریں۔ پھر برہان سے کہتے ہیں برہان اس کتے کو یہ نشیر بھیج دو، ہم نائمان کی جانب جائیں گے۔ یہ سن کر سپاہی دان کو کھولنے لگ جاتے ہیں۔ ترگت صاحب کہتے ہیں وہ ہم سے قرارگاہ آنے کی توقع نہیں رکھیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہم پہلے سرداران کے بیٹوں کو آزاد کروائیں گے، انہیں آزاد کرنے کے بعد ہم دشمن پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ہم انہیں تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ان کی طاقت ختم نہیں ہو جاتی۔ ترگت صاحب کہتے ہیں اگر ہم پرعزم رہیں تو ہم ان کی طاقت ختم کر سکتے ہیں۔ ترگت کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں جب تک ہمارے ساتھ تم جیسے بہادر بھائی کھڑے ہیں الحمدللہ تب تک ہمارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ پھر ترگت صاحب اور برہان عثمان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ادھر کونور اور آئیکت سونا لے کر کارواں سرائے کی جانب جا رہے ہوتے ہیں۔ کونور آئیکت سے کہتا ہے کارواں سرائے کے رستے میں 2 سپاہی کھڑے کر دو، نائمان کے سپاہی ہر طرف ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے، ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب منگولوں کا ڈیرا دکھایا جاتا ہے جہاں پر شمن ڈھول کی تاب سے رقص کر رہا ہوتا ہے، باقی سپاہی بھی اس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک سپاہی گھونسلہ اٹھا کر ایک درخت پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے منگول سپاہی اس کام میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنے ہتھیار منگول سپاہیوں کے حوالے کر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ منگولوں کی یہ حرکتیں دیکھ کر برہان عثمان صاحب سے پوچھتا ہے جناب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عثمان صاحب کہتے ہیں جب ایک پرندہ دوسرے پرندے کے گھونسلے میں گر جاتا ہے تو وہ وہیں پر رہنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرا گھونسلہ ان کی ملکیت ہے، وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ پھر ترگت کہتا ہے ان منگولوں کا مستقبل بھی انہی پرندوں کی طرح ہے۔ گوربوز الب کہتا ہے ان منگولوں کے سرائے کے گرد پرندوں کے بہت سارے گھونسلے ہیں، کیا میں ان کو گرا نہ دوں جناب؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوئی تو آسمان سے ہڈیاں گریں گی۔ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں ہماری سرزمین پر پرندے آزاد رہیں گے۔ جبکہ منگول سپاہی مسلسل گھونسلہ درخت پر رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر ہر بار ناکام ہو جاتے ہیں۔ ادھر الچچک فریق کو ایک مقام پر لے آتی ہے اور سپاہیوں سے کہتی ہے سپاہیوں رکو، تھوڑا آرام کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب گھوڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں اور فریق خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے اولوف میرا انتظار کرو۔ پھر الچچک کے اشارے پر جھاڑیوں میں چھپے ہوئے اس کے سپاہی کئی قبیلے کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی الچچک آگے بڑھ کر پنجرے کا تالا کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر ایک کئی سپاہی الچچک پر حملہ کر دیتا ہے لیکن الچچک اس کا حملہ ناکام بناتے ہوئے فریق کو بھگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور خود بھی فریق کے پیچھے دوڑنے لگ جاتی ہے۔ ادھر ایک منگول سپاہی وہ گھونسلہ پیڑ کی چوٹی پر رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر عثمان صاحب جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو منگول وحشیوں کی طرح عثمان صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور شمن کہتا ہے عثمان تم بدبودار ہو۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں سننے میں آیا ہے ایسا کہنے والوں کو پہلے خود کو سونگھ لینا چاہیے۔ شمن کہتا ہے نائمان کا حکم واضح ہے، اس نے کہا اگر عثمان بغیر سونے کے آیا تو وہ مارا جائے گا۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں خالی ہاتھ آیا ہوں؟ نائمان تم پر بہت بھروسہ کرتا ہے لیکن تم بالکل بھی ہوشیار نہیں ہو۔ اسی طرح عثمان صاحب اور شمن کے درمیان بحث جاری ہوتی ہے۔ اسی لمحے نائمان خیمے سے باہر نکلتا ہے۔ نائمان کو دیکھ کر سارے منگول گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ نائمان عثمان صاحب کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے اگر عثمان اپنے ساتھ سونا نہیں لے کر آیا تو وہ علم ضرور لے کر آیا ہوگا، بتاؤ شمن؟ پھر عثمان صاحب سے کہتا ہے
عثمان بتاؤ۔ جبکہ عثمان صاحب دیکھتے ہیں نعمان کے دونوں ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب اور ترگت بہت پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ شمن کہکے لگا رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد عثمان صاحب پوچھتے ہیں، کیا تمہارے ہاتھ کسی معصوم کے خون سے رنگے ہوئے ہیں؟ جواباً نعمان کہتا ہے، یہ خون قربانی کا خون ہے۔ قربانی تمہاری طرح اور میری طرح زمینوں کی لالچ نہیں رکھتی۔ وہ ٹینگری پر قربان ہونے کے لیے جیتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ سونا کہاں پر ہے؟ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں، پہلے مجھے بتاؤ سرداران کے بیٹے کہاں پر ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ سونا کہاں پر ہے۔ پھر نعمان اپنے نوکروں کو حکم دیتا ہے کہ سرداران کے بیٹوں کو لے آؤ۔ دوسری جانب فریق اور الچچک جنگل میں بھاگ رہی ہوتی ہے۔ الچچک فریق سے کہتی ہے، تم والدہ سلطانہ کا شکریہ ادا کرو، ورنہ اب تک تم مر گئی ہوتی۔ اسی طرح وہ وہاں پر گھوڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ فریق کہتی ہے، مجھے لگتا ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو تمہاری شادی تیمور سے نہیں ہوگی۔ اس بات پر الچچک فریق کو دبوچتے ہوئے کہتی ہے، تم منہ نہیں کھولو گی، اب جاؤ یہاں سے۔ فریق کہتی ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی فریق گھوڑے پر بیٹھ جاتی ہے اور الچچک سے کہتی ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ پیچھے سے الچچک اپنا خنجر نکالتے ہوئے اپنا بازو زخمی کر دیتی ہے اور کہتی ہے، میں اس طرح سے ان لوگوں کو یقین دلاؤں گی۔ یہ دیکھ کر فریق کہتی ہے، تم بھی بالکل اپنی والدہ کے جیسی ہو، مجھے تم پسند آئی۔ الچچک اور پھر وہ کہتی ہے، اولوف میں آ رہی ہوں۔ ادھر نعمان عثمان صاحب سے پوچھتا ہے، عثمان تم نے مجھے بتایا نہیں سونا کہاں پر ہے؟ لیکن عثمان صاحب خاموش رہتے ہیں۔ اسی لمحے نعمان کے سپاہی سرداران کے بیٹوں کو لے آتے ہیں اور نعمان کہتا ہے، اگر تم نے مجھے سونے کے بارے میں نہیں بتایا تو میں انہیں قتل کرنا شروع کر دوں گا۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، عظیم کمانڈر نعمان تم دھوکہ کھا گئے، سونا اس وقت اولوف کے پاس ہے۔ اس پر نعمان کہتا ہے، میں نے کچھ نہیں سنا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، تم سن چکے ہو، سونا اولوف کے پاس ہے۔ عثمان صاحب کی بات پر نعمان کو بہت ہی غصہ آ جاتا ہے۔ ادھر یعنی شہر میں ملن خاتون کہتی ہے، فریق پکڑی گئی، زہر کا تریاک مل گیا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ معلوم کر سکے کہ قبیلے میں زہر لانے والا کون تھا۔ اس پر بالا خاتون کہتی ہے، تم فکر نہ کرو، ہم معلوم کر لیں گے۔ ملن خاتون کہتی ہے، ہم ضرور معلوم کر لیں گے۔ پھر عائشہ خاتون کہتی ہے، الچچک ابھی تک واپس نہیں لوٹی۔ اسی لمحے وہاں پر الچچک آتی ہے اور کہتی ہے، فریق نے میرا یقین کر لیا۔ یہ سن کر سب بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ الچچک مزید کہتی ہے، میں نے اس کے پیچھے سپاہی بھیج دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی الچچک اس وقت کو یاد کرتی ہے جب فریق کے بھاگنے کے بعد وہ واپس سپاہیوں کے پاس آ گئی تھی اور سپاہیوں سے کہتی ہے، اب کھڑے ہو جاؤ، فریق جا چکی ہے اور اس کا پیچھا کرو۔ اس کے ساتھ ہی سپاہی فریق کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں۔ عائشہ خاتون کہتی ہے، جبکہ فریق جانتی ہے کہ سونا کاروان سرائے میں ہے، اس لیے وہ جا کر اولوف کو بتائے گی۔ پھر ملہن خاتون کہتی ہے، فریق کا کام تمام، اب اپنا وعدہ پورا کرو الچچک، مجھے بتاؤ میرے بیٹے کو زہر کس نے دیا؟ الچچک کچھ نہیں کہتی اور خاموش رہتی ہے۔ الچچک کے خاموش رہنے پر ملہن خاتون چلاتے ہوئے کہتی ہے، الچچک بتاؤ، مجھے بتاؤ، تم نے کہا تھا تم مجھے بتاؤ گی، مجھے بتاؤ میرے بیٹے کو زہر کس نے دیا؟ اس کے ساتھ ہی پیچھے ڈرتی ہوئی اسما کہتی ہے، میں نے دیا، میں نے آپ کے بیٹے کو زہر دیا۔ یہ سن کر سب بہت ہی حیران ہو جاتے ہیں اور ملن خاتون اسما کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے اسے زمین پر گرا دیتی ہے، جبکہ اسما زاروں قطار رو رہی ہوتی ہے۔ پھر ملن خاتون اسے گلے سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑتی ہے اور کہتی ہے، تم میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ اسما روتے ہوئے کہتی ہے، میں مجبور تھی، انہوں نے میرے بھائی کو پکڑا تھا اور اسے قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ملن خاتون چلاتے ہوئے کہتی ہے، خاموش ہو جاؤ، خاموش، میرا بیٹا تمہاری وجہ سے مفلوج ہو گیا۔ اور بالا خاتون کہتی ہے، ہمارے احسانوں کا یہ صلہ تھا اسما؟ جواباً اسما گڑ گڑاتے ہوئے کہتی ہے، مجھے معاف کر دے، میں مجبور تھی، میں ڈر گئی تھی، میں نے ایسا ہونے سے روکنے کی کوشش کی لیکن میں نہیں روک سکی، مجھے معاف کر دے ملن خاتون، مجھے معاف کر دے۔ اسما کو اس طرح گڑ گڑاتے ہوئے دیکھ کر الچچک کہتی ہے، یہ غلطی میری ہے، میں اسما کو یہاں پر لے کر آئی تھی، کاش میں اسے یہاں پر نہ لے کر آتی۔ اس کے ساتھ ہی ملن خاتون اسما کو نیچے پھینک دیتی ہے اور عائشہ خاتون پوچھتی ہے، کس نے تمہیں زہر دیا؟ بینگے خاتون نے؟ ہاں بتاؤ۔ اسما کے خاموش رہنے پر ایک بار ملہن خاتون پھر آگے بڑھ کر اسے دبوچتے ہوئے کہتی ہے،
بتاؤ زہر دینے والا کون ہے؟ اسما کہتی ہے آؤچی نے مجھے زہر دیا۔ اسی لمحے وہاں پر بینگے خاتون آ جاتی ہے اور اسما کہتی ہے مجھے زہر آؤچی نے دیا۔ پھر بینگا خاتون کہتی ہے یہ سب کرنے والی اسمیان خاتون ہے۔ یہ سن کر سب بہت ہی غصے میں آ جاتے ہیں۔ دوسری جانب عثمان صاحب نعیمان سے کہتے ہیں وفاداری دولت یا سونے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اولوف تمہارے ماتحت ہے لیکن اس نے تمہیں دھوکہ دیا۔ یہ سن کر نعیمان کہتا ہے عثمان اگر یہ تمہاری چال ہوئی تو عثمان صاحب نعیمان کی بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں کوئی چال نہیں۔ اگر سونا یہاں پر نہیں آیا تو تم اولوف پر حملہ کرو گے۔ اگر ہم دونوں نے آپس میں جنگ شروع کر دی تو اس میں نقصان ہم دونوں کا ہی ہوگا اور فائدہ ہوگا صرف اولوف کا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے سرداران کا سونا لے لیا ہے۔ عثمان صاحب کی بات سن کر نعیمان بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے سونا میرا ہے عثمان، سونا میرا ہے اور تم میرے لیے سونا لے کر آؤ گے؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں میں اب اولوف کے فریب میں نہیں آؤں گا اور نہ ہی تمہارے فریب میں۔ اگر میں اولوف پر حملہ کرتا ہوں تو میں اپنے سپاہی کھو دوں گا۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اگر سونا تمہارا ہے تو تم جاؤ اور حملہ کرو، اولوف سے سونا لے لو۔ اس پر نعیمان پوچھتا ہے مجھے بتاؤ سونا کہاں پر ہے؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں 56 لاکھ کے قریب سرائے میں۔ اس پر نعیمان کہتا ہے ٹھیک ہے عثمان، جب تک میں سونا واپس لے کر نہیں آتا تم یہیں پر رہو گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، میں نے سرداران سے وعدہ کیا تھا میں ان کے بیٹوں کو ان کے پاس لے کر آؤں گا۔ اب میں ان کے بیٹوں کو لے کر جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی نعیمان اپنی تلوار بے نیام کرتے ہوئے عثمان صاحب کی جانب بڑھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تمام منگول اپنی ہتھیاریں نکال کر عثمان صاحب اور ان کے سپاہیوں کو گھیر لیتے ہیں۔ نعیمان کہتا ہے عثمان میں پہلے تمہارا سر لوں گا اور اس کے بعد سونا۔ یہ دیکھ کر ترگت صاحب آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے نعیمان رک جاؤ، تم مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، پھر تمہیں سونا مل جائے گا۔ تم دیکھ لینا اگر وہاں پہ کوئی کھیل ہوا تو پھر تم میری جان لے سکتے ہو۔ ترگت کی بات سن کر نعیمان مان جاتا ہے اور اپنا ہتھیار پیچھے کر دیتا ہے اور کہتا ہے سرداران کے بیٹے عثمان کے حوالے کر دو۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔